الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأحبابه المواردين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك یا خاتم. وہ چھت والوں نے درود شریف نہیں پڑھا، اس لیے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر پڑھیں. آپ چھت والے بھی پڑھو ذرا. الصلاۃ والسلام علیکم. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ فروز گلشن مفتی اعظم پاکستان کے حسین اور مہکتے ہوئے پھول، انتہائی عزت و احترام کے لائق اساتذہ کرام، علماء ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک اس ہستی کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. استقبال ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں اس مرد درویش، مرد کلندر کی بارگاہ میں خراج نیاز پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، جن کے عشق کو مالکوں نے قبول کیا ہوا ہے. دلے بولے ہو. میں پھر بٹ صاحب کی منت کر کے واپس لے آنے، کیونکہ وہ بے نیاز تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بولنے سے ہیں، ہم تو نیاز مند ہیں بھائی آپ کے، ٹھیک ہے نا. ہم نیاز مند ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. اس وجہ سے سبحان اللہ اونچا آنکھو. یہ
میں نے جو کہا ہے نا کہ ان کے عشق کو مالکوں نے قبول کر لیا ہے، کتوں کے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، کتے اگر احمد رضا کو بھونکتے رہیں اور پھر اعلیٰ حضرت کا نام توہین سے لیں، مولوی احمد رضا، میں کیا پیڑا اور تے پگیاں اور تیرے مولوی احمد رضا کہنے سے احمد رضا کی عظمت اور شان کم ہو جائے گی؟ وہ تو مخالف بھی ماننے پر مجبور ہوئے۔ کوثر نیازی کا مضمون کون نہیں جانتا؟ اور کوثر نیازی نے لکھا تھا نا ہما جہت موصوف، تو اس نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا۔ اس نے کہا سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر پاک و ہند میں جب علی الاطلاق مطلقاً بغیر کسی قید کے اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن کسی اور کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، صرف بریلی والے بابے کی طرف جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، فکر رضا کانفرنس۔ میں دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے بزم رضا، بزم رضا، بزم رضا، سمجھ آئی نا؟ میرے بھی منہ تو نکلن لگے ایسی انہاں دی تقلید ہے۔ بزم رضا جامعہ نظامیہ رضویہ اور مجلس علماء نظامیہ پاکستان، ان کے تمام ذمہ داران کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خصوصاً صاحبزادہ والا شان جامعہ نظامیہ رضویہ کی جان، اور جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ کی آن بان شان، فکر مفتی اعظم پاکستان کے امین اور فکر رضا کے محافظ، جگر گوشہ و جانشین مفتی اعظم، ویسے بڑے صاحبزادہ صاحب جانشین مفتی اعظم ہیں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان، استاد العلماء، نازش اہل سنت، برادر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مرتضیٰ صاحب ہزاروی، زیدہ شرفہ، زیدہ علمہ، زیدہ عملہ، زیدہ فضلہ، زیدہ کمالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس موقع پر اتنا خوبصورت شاندار مشنی پروگرام منعقد کرنے پر، اور رات قلعہ شریف کے اندر جامعہ مرتضیہ قلعہ شریف میں، وہاں بھی عظیم و شان صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائے، حضرت صاحبزادہ مفتی میاں خلیل احمد مرتضائی صاحب، وہاں ان کی میزبانی میں شاندار فکر مجدد کانفرنس تھی، آج فکر رضا کانفرنس ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب مسلک اہل سنت و جماعت کو بچانے کے لیے مجددیوں کو اور رضویوں کو ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہونا ہوگا، اور سارے کردوغلوں کو نسانا ہوگا، سارے کردوغلوں کو نسانا ہوگا۔ یہ مجددی اور رضوی جب مل کے کھڑے ہو گئے نا، عید ٹھہرے گی جہاں یہ ہاتھ رکھیں گے، اور دنیا کو آپ بتا دو کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت۔ ہم یرغمال نہیں بننے دیں گے مسلک کو، ہم اپنی فکر کو سبوتاج نہیں ہونے دیں گے، اور مسلک کی ہم تاریخ کو مسخ نہیں کرنے دیں گے چند ان لوگوں کو جن کی ڈیٹ ہی ایکسپائر ہو چکی ہے۔ تو سمجھ نہیں آئی ہے؟ اچھا ٹھہرو جی ٹھہرو۔ اچھا یار، یہ مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب نے میرے واسطے پانی رکھے ہے، لیکن ہوں میں نہ کوئی اجازت بھی لے لیں میں کہ کھڑو کے پی سکنا میں؟ تے اے مووی بن رہی ہے، بعد وچ کلپ 2-4 سال بعد بھی وائرل ہو جاتا ہوں۔ اچھا نہیں ہوئے گا جی، یہ مینوں پتہ ہے تہاڈی الحمدللہ مینجمنٹ دا کمانڈ دا، تے ویسے اجازت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا جی،
اجازت ہے، اور یہ ہمارے دادا استاذ شارح بخاری حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے بھی ایک جگہ بتایا، انہوں نے ایک دفعہ ایسا ہی کیا تو ان کے پاس موجود ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا سنن نسائی کی حدیث آپ نے نہیں پڑھی، حضور کبھی کبھی کھڑے ہو کر بھی نوش فرما لیا کر۔ سمجھ آئیے نا؟ ہون لاؤ نعرہ ذرا۔ نہیں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اور اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو جا کے چٹ پڑھ لو، ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ یہ ایکسپائری ڈیٹ والے جو ہیں نا، یہ کیا ہماری ترجمانی کریں گے؟ یہ ایکسپائری ڈیٹ والے ہمیں بتائیں گے کہ مسلک رضا کیا اور مسلک اہل سنت کیا ہے؟ یہ ایکسپائری ڈیٹ والے بتائیں گے سنی کون ہے؟ اور یہ چیخ اس لیے رہے ہیں، ان کو ٹینشن اس لیے ہے کہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، اب ان کا کوئی خریدار نہیں ہے، اب یہ خریدار ڈھونڈنے کے لیے سرکس لگاتے ہیں، مداری تماشا لگاتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ لیکن میں نے کہا اوے ایکسپائری ڈیٹ والوں، تم ٹینشن نہ لو، اب مسلک اہل سنت کے تحفظ کے لیے یہ نوجوان میدان میں موجود ہے۔ مفتی اعظم پاکستان زندہ باد، مفتی اعظم پاکستان زندہ باد، محدث اعظم پاکستان زندہ باد، رضا جامعہ رضویہ زندہ باد، حق اہل سنت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا یار، میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے، ویسے تو انہوں پتہ ہی نہیں میرا موضوع کی ہے، اے بھی مارجن ہے، چلو سامعین نو پتہ نہ ہوئے تو خطیب جو مرضی بیان کر دے۔ یہ انہوں نے ساڑھے واسطے ذرا احتیاط کیتی ہے، انہوں نے کہا جی اسی مینشن نہیں کر دے کہ کوئی ادھر ادھر ہوئے تو طالب علم پھڑ دے ہی بڑھانے کا موضوع تو ہٹ گیا سی۔ ٹھیک ہے، بہرحال میرا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے آیت پڑھی ہے، لیکن موضوع پر آنے سے پہلے یہاں یہ بات آ گئی تو یہاں کہہ دیتا ہوں، جو وقت کی آواز ہے، جو اس وقت کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا، ابھی جو میں نے جملہ کہا ہے تو اسی سے مجھے یاد آیا، مجھے اب یاد نہیں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، لیکن حضور داتا صاحب کے سٹیج پر ضرور کہی تھی میں نے یہ بات، میں نے اسی نشست میں کہی تھی، اسی نشست میں کہی تھی، اور حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں کہی تھی، اور یہاں اپنے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہاں اپنے مرکز میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہاں میں گلستان محدث اعظم اور گلشن مفتی اعظم میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہاں اس ادارے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ فکر رضا کا ٹھیکیدار تو شاید کوئی اپنے آپ کو کہلوائے، لیکن اگر کسی نے گزشتہ 3 دہائیوں کے اندر فکر رضا پر پہرا دیا ہے تو جامعہ نظامیہ رضویہ نے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام تو بڑے لوگوں نے بیچا ہوگا، نام تو بڑے لوگ بیچتے ہیں اعلیٰ حضرت کا۔ کل ہمارے ایک شاہ جی نے وہاں پنڈی میں کھڑے ہو کے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں کہ نہ وہ اس کو درد ہے صحابہ سے، نہ اس کو درد ہے اہل بیت سے، انہوں نے کہا کہ دو میں دیہڑیاں لان دے چکر ہے جنے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ آپ سنو، میں نے کہا کہ فکر رضا کے نام پر یا اعلیٰ حضرت کے نام پر دیہڑیاں لوگوں نے لگائی ہوگی، شعر اعلیٰ حضرت کے پڑھتے ہیں، مال اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ کے بٹورتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شعر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ کے لوگوں کی جیبیں خالی کرواتے ہیں، اور جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو بڑی بھونڈی دلیلیں لا کے اس امام احمد رضا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، جو احمد رضا پانی کی قسمیں گروانے پہ آئے تو 350 گروا دے، اور زمین کی قسمیں گروانے پہ آئے تو 311 گروا دے۔ اس احمد رضا کا مقابلہ کریں گے جو 19 کتابیں علم توقیت پہ لکھ دے، جو ہندسہ، ریاضی، حیات اور جدید علوم پہ 40 کتابیں لکھ دے، وہ احمد رضا جو 8 گھنٹے میں یا 7.5 گھنٹے میں وہ شاہکار لکھے
العرشیہ بالمادۃ الغیبیہ. 7.5 گھنٹے میں لکھے, 7.5 گھنٹے میں. اور پھر وہاں دیکھ کے آئے اپنے خلیفہ قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا تقریراں لکھوانا. وہ جدے کو لے کے جاون, وہ کہنے لکھی کنے کمن میرے پیر نے لکھی ہے, کنے سال لگے؟ انہوں نے کہا جی 60 گھنٹے لگے نے. سال کہڑے 7.5 گھنٹے تو لکھی بھی ایتھے ہے جتھے لائبریری بھی کو نہیں سی, ٹھیک ہے نا, گھر بھی کو نہیں سی, اسسٹنٹ بھی نہیں تھے, ٹیم بھی نہیں تھی, اور کمپیوٹر بھی نہیں تھا, لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا, ریسرچ ورک بھی نہیں تھا. مجدد اس طرح نہیں بنتے کہ کتابیں کوئی لکھے اپنے نام پہ چھاپے. مجدد اس طرح نہیں بنتے. سمجھ آئی ہے نا؟ میں نے رات بھی کہا تھا وہاں چونکہ مجدد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ساری تقریر بھی روک گئی ہوں, ایتھے ہوں تقریر ہو کی کر. حضور اجازت تشریف رکھے. تاجدار ختم نبوت. انج نہیں ہوں تے بابا جی دے بھی استاد آئے نے, ساڈے تے استاد ہے ہی نے, سارے دے استاد نے, اور استاد الکل نے قبلہ. اس واسطے نعرہ جی میں بنتا ہوں لاؤ تاجدار ختم نبوت. اچھا بیٹھ کے زیارت کریں, بیٹھ کے انشاءاللہ زیارت ہوگی. اس لیے استاد جی قبلہ کو وہاں چیئر پہ بٹھایا تھا کہ آپ کو آرام سے زیارت ہو. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, سارے تشریف رکھیں اور نعرے کا جواب دیں. تاجدار ختم نبوت. ہم سب کے مربی, محسن, مشفق, آقا نعمت, استاد گرامی, جامعہ نظامیہ رضویہ کی شان, جامعہ نظامیہ رضویہ کی روح رواں, اور حضرت مفتی اعظم پاکستان کے معتمد علیہ اور مفتی اعظم پاکستان کے وفادار, جامعہ نظامیہ رضویہ کے وفادار, استاد الاساتذہ, فخر ملت اسلامیہ, محسن اہل سنت, جامع المعقول والمنقول, شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ والمنطق, حضرت علامہ الحاج حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ ومتعنا اللہ بطول حیات, اطال اللہ عمرہ ودام اللہ صحتہ. آپ تشریف لے آئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ ہمارے ڈکرم میں, ہمارے ماحول اور مزاج میں استاذ کی موجودگی میں شاگرد کا بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ میں اگر یہیں بھی چھوڑوں تو شاید صاحبزادہ صاحب اجازت نہیں دیں گے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ اب صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں جی استاذ صاحب قبلہ سے پہلے ہی اجازت لے کے آپ کو موقع دیا ہے, اور استاذ صاحب قبلہ آپ بھی اجازت عطا فرما رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب میں اس انداز میں بات نہیں کر سکوں گا جس طرح میں پہلے کر رہا تھا. سمجھ آئی نا؟ ہوں وہ میری تقریر ڈیو رہ گئی, ٹھیک ہے, وہ پھر کدی صحیح ہوں جی میں گل شروع کی تھی ادھر آ جانا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا, ہم استاد صاحب قبلہ کا جو تربیت بھرا خطاب ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے, اور پیغام اور میسج جو اس کے اندر لاہ عمل ہوتا ہے, جس کے اندر ہمارے لیے نقوش پا ہوتے ہیں, تو ہمیشہ سے آپ ہی سے سیکھا. تو رات بھی میں نے وہاں بیان کیا تھا مجدد کی بات کرتے ہوئے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر لکھا کہ مجدد ہوتا کون ہے. مجدد کی انہوں نے شارٹ جو اختصار ہے نا کہا, مجدد کہتے ہیں حامی سنت کو اور ماہی بدعت. جو حامی سنت ہو اور ماہی بدعت ہو, جو بدعتوں کا کلا کما کرے اور سنتوں کا احیاء کرے وہ مجدد ہوتا ہے. جس کی سنت دن بدن کم ہوتی چلی جائے وہ مجدد نہیں ہوتا. جو بدعتوں کو کھینچ کے سٹیج پہ لائے, کبھی بھنگڑا ہو رہا ہو, کبھی یہودیوں کو مسجد میں لے آئے, کبھی عیسائیوں کو مسجد میں لے آئے, کبھی موسیقی کا پروگرام چل رہا ہو, وہ مجدد نہیں ہوتا.
مجدد وہ نہیں ہوتا جو یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے، مجدد وہ ہوتا ہے جو یہود و نصارہ سے رخ موڑ کے مکین گنبد خضرا کی طرف رجوع کرے، مجدد اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے نا بات؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ فکر رضا اعلیٰ حضرت کی بات تو 7.5 گھنٹے میں آپ نے وہ لکھی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور ابھی میں نے بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز کا ایک کلپ ابھی 3-4 دن پہلے نظر سے گزرا، تو اس میں آپ نے اس کا اینڈ بتایا، مزہ اس پہ آیا، ٹھیک ہے نا؟ بابے بابے ہی ہوندے نے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے بابے بابے ہی ہوندے نے، بابیاں دی قدر کیتا کرو، سمجھ آئیے نا؟ تو میں بابا جی نے بتایا کہ جب حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ لے کے جاتے تھے علماء عرب کے پاس کہ تقریر لکھ کے دیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لکھی کس نے ہے؟ تو کہتے تھے میرے مرشد نے کتنے مہینوں میں لکھی ہے؟ کہا 7.5 گھنٹے میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی اسی نہیں من دے، تو وہ لے کے آ گئے بریلی شریف، ہندوستان، وہاں سے مدینہ شریف سے چلے اور بریلی شریف آ گئے، اور آ کے عرض کے حضور اتنے کوئی مان ہی نہیں رہا، اور میں کی کرا کدھر کو تقریر لکھواواں؟ راز کی ہے 7.5 گھنٹے لکھی کیویں؟ آپ نے فرمایا چلو پھر آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں۔ جب میں مکہ شریف میں تھا، مکہ المکرمہ میں تھا، اور میں حرم کعبہ میں آ رہا تھا، اس وقت میرے نبی کے علم غیب پر یہ اعتراض ہو چکا تھا، وہاں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ ادھر ایک مسلک ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جو حضور کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب کے برابر، اللہ کے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں۔ تو اب میں سوچتا آ رہا تھا اس کا جواب یہی لکھا جائے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جب یہ بابا جی سنا رہے تھے امیر المجاہدین، غور سے سننا، کہتے ہیں جب میں کعبہ شریف کی طرف آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور کعبہ کے درمیان مدینے کا تاجدار موجود ہے۔ حضور تشریف فرمائے، آپ کے دائیں طرف مولا کائنات ہے، بائیں طرف غوث پاک ہیں۔ پھر اس لیے تو کہا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اور سمجھ آئیے نا؟ اس لیے ایمان بچانا ہے تو رضوی قادری بننا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت احمد نہیں کہتے ہوتے سر قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا تو وہاں سرکار تشریف فرما تھے، تو کہتے ہیں میں استغاثہ تو پیش کر چکا تھا، حضور نے میری طرف دیکھا اور بولنا شروع کر دیا، تو کریم لجپال نبی بولتے گئے ہیں، میں لکھتا گیا ہوں، کتاب اس طرح لکھی گئی ہے۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ۔ اس احمد رضا کا مقابلہ کرو گے؟ اور آج پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں فکر رضا سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے، چونکہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی ہر نسبت کے احترام کا درس دیا ہے۔ اونچا بولو یار، اونچا بولو، بات سمجھ آئیے گا؟ اچھا استاد جی اونچا سبحان اللہ کہتے نہیں ڈانٹن گے، تسی سبحان اللہ ہی ڈلی کہنی شروع کر دیتے، سبحان اللہ اونچا کھو ذرا سارے، جی میں پہلے آخر سونے آخر بلند آواز سے کھو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا اعلیٰ حضرت، چونکہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی ہر نسبت کے احترام کا درس دیا اور صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، اس لیے تو اب برداشت نہیں ہو رہے، تو کہتے ہیں یہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں کہ جاؤ پہاڑے ہم بریلوی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے کوئی مقلد ہیں۔ میں نے کہا ان کے تو مقلد ہونا جن کے نائب اعلیٰ حضرت ہیں، جن کے جانشین اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب سنو، کہتے ہیں پروپیگنڈا، پہلے یہ سنو کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی ہر نسبت کا درس کیسے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم صحابہ کی بات کرتے ہو، تم حضور کی آل کی بات کرتے ہو، کہا مجھ سے پوچھو ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض، یہ شعر پہلے میں نے بعد میں پڑھا ہے، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے جی اعلیٰ حضرت چونکہ حضور کی آل کی شان اتنی بیان نہیں کرتے، یہ آج کل کا وہ ایکسپائری ڈیٹ والا ٹولہ، یہ ایکسپائری ڈیٹ والا ٹولہ جو ہے نا، جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے
یہ اعلیٰ حضرت حضور کی آل کی شان اس طرح بیان نہیں کرتے. میں نے کہا اچھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے پیو نے لکھیا ہے؟ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، یہ کس نے کہا ہے؟ اور حضور کے گھرانے کے بارے میں محمد رضا نے کہا خون خیر اور رسول سے ہے جن کا خمیر. میں کہا پتر تو دوبارہ جم کے بھی انج دے لفظ نہیں لیا سکنے، سانو لفظ لبڑے پہنے نے. احمد رضا دے سامنے ہاتھ بن کے لفظ کھڑے ہوں دے گئے کہ ہمارا انتخاب کرو. اعلیٰ حضرت نے کہا خون خیر اور رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور سیدہ کائنات کی تم تو شان رسول و بطول کانفرنس کا ٹائٹل رکھ کے 6 گھنٹے گالیاں دیتے ہو، نہ عزت رسول کی بات کرتے ہو نہ عزت بطول کی بات کرتے ہو. لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے. سمجھ آئیے نا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت. یہ ہے شان سیدہ کائنات. اونچا بولو نہ اونچا سے بولو، ان کے پیسے بھی آگے پھر بھی سبحان اللہ نہیں آختے پہ. ٹھیک ہے اچھا میں کیڑا بندہ شعر غلط پڑھ رہے. اونچا بولو اونچا بولو. ایسے لگائیں عشق و محبت عشق و محبت، علم و حکمت علم و حکمت، تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی. اعلیٰ حضرت نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ، اور امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کیا اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. میں کیا ایکسپائری ڈیٹ والوں کمیٹی بناؤ کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے، لکھا کیا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا در درج نجف میرے برج شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. اور امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا باقی ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اچھا بھائی میرا جو موضوع تھا وہ سب زیادہ صاحب جانتے اور میں جانتا ہوں، میں اس پر نہیں آتا، بس اسی پہ تقریر چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا، وہ موضوع نہیں، اسی پہ تقریر میں ختم کرتا ہوں. 2 باتیں کرنے کے بعد چونکہ میں تمہیدی باتیں کرتا کرتا بہت آگے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، ایک کمال صرف استاد جی ہے، یہ خاصہ ہے، خاصہ اور خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ کی تعریف تو آپ جانتے ہیں نا، یہ خاصہ ہے استادوں کا کہ موضوع پہ بھی رہیں اور ٹائم کے اندر رہیں. اچھا سی بڑی باری ناکام کوشش کی تھی ٹائم دے اندر رہن دی، لیکن بالآخر اس کے نکل ہی گئے. اور یوں لگتا ہے کہ استاد صاحب قبلہ نے تو وقت ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہی تو وہ بزرگ ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ ان کو پیر کہتے ہیں. یہ ہیں اہل سنت کے محسن اور مخدوم، سمجھ آئی؟ جو ہزاروں لوگ تیار کریں جو رسول اللہ کی ناموس کا پہرا دے. چلو اس گل کے نہیں ویلے ہو تو انج بولو کہ ولی یہ ہے جو امیر المجاہدین جیسا بندہ تیار کر دے. ختم نبوت
عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت. اور میں نے کہا تم احمد رضا اگر احمد رضا نبی کی آل کا عاشق نہیں ہے، خدا کی قسم ہے پھر اس کائنات میں کوئی بھی حضور کی آل کا عاشق نہیں ہے. تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہو مولوی احمد رضا. اور میں نے کہا تم تو سیدوں کو ڈرائیور رکھ لیتے ہو، تم تو سیدوں کو خادم رکھ لیتے ہو. ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے استادوں نے بتایا ہے کہ سیدوں کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نا جامعہ نظامیہ رضویہ میں استادی قبلہ کے پاس سادات کے لیے کیا پروٹوکول ہوتا ہے. اب سنو، میں نے کہا تم تو سیدوں سے جوتیاں بھی اٹھوا لیتے ہو. آج تمہیں یاد آ رہا ہے کہ سیدوں کا احترام، سیدوں کا احترام. میں نے کہا جس احمد رضا کو بھونکتے ہو نا، اس احمد رضا کی پالکی کے نیچے سید کا کندھا ہے، احمد رضا کو رسول اللہ کی خوشبو آ جاتی ہے. نیچے کندھا ہے تو رسول اللہ کی خوشبو آ جاتی ہے. وہ احمد رضا اپنے مرشد خانے پہ جائیں، ان کے لیے اسپیشل پلنگ بچھا ہو، اور ان کے جانے سے پہلے 3 سال کا سید زادہ وہاں لیٹ جائے، احمد رضا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور ان کے نانے پر درود و سلام پڑھتا ہے. پھر مرشد آتے ہیں، سید کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. کہا نہ جگائیں جی. کہا نہیں، آپ کی بے ادبی ہے. کہا جی بے ادبی نہیں، ایتھے ہی تے منزلہ طے ہو رہی ہیں. یہی تو منزلیں طے ہو رہی ہیں. بابا اللہ یہ تو ہے اصل وہ جگہ. اس احمد رضا کے بارے میں جن سے پوچھا گیا کہ اگر سید زادہ طالب علم آئے تو اس کو تعدیباً سزا دینی کی چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا تم کون ہوتے ہو تعدیب کرنے والے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی سید کے سے کوئی خدا نہ خواستہ غلطی سرزد ہو جائے اور وہاں عدالت میں کیس جائے، ہیرنگ ہو، پراسیکیوشن ہو، عدالت میں کیس ثابت ہو جائے، قاضی پر شرعی اور قانونی طور پر لازم ہو جائے حد کو نافذ کرنا، تو بریلی کے تاجدار نے کہا قاضی یہ نیت نہ کرے میں سزا دے رہا ہوں، یہ نیت کرے میں سید زادے کے دامن پہ لگی ہوئی گرد جھاڑ رہا ہوں. احمد رضا سے بڑا بھی حضور کا کوئی عاشق ہوگا، یا حضور کی آل کا کوئی عاشق ہوگا، یا حضور کے صحابہ کا کوئی عاشق ہوگا؟ آج تمہیں فکر رضا کیوں چبھنے لگی ہے؟ آج کیوں بچوں جنیا مرضی چیخا مارو، یہ صدی رضا کی صدی ہے. اونچا بولو، اونچا بولو، اونچا بولو. اوے تم سے تو رضوی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تم رضا سمجھ آئی ہے؟ اور تم سے رضوی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تم رضا کا مقابلہ کیا کرو گے؟ اور باب رضوی نے ایک جملہ 2 نومبر کو مینار پاکستان کہا تھا دور دور کتیوں. یہ قوم آج تک وہ جملہ نہیں بولی. اور یہ کال پرسوں کسی بندے نے، کوئی ادھر جنوبی پنجاب کا تھا، اس نے سٹیٹس لگایا ہوا تھا، کچھ لوگ صحابہ کو تازہ ترین بھونکے تھے، تو اس نے اوپر لکھا، اس نے کہا بابا جی نے مینار پاکستان جو کہا تھا نا دھر دھر کتےو مالکہ نو پہ گئے ہو، یہ صرف اس ویلے تک نہیں، قیامت تک جڑا صحابہ. ایک جملے دا توڑ کو نہیں توڑے کولو. سمجھ آئیے نا؟ یہ اب تو بابا جی پہرا دے رہے ہیں حضور کے صحابہ کی عظمت کا. اور یہ فیضان ہے جامعہ نظامیہ رضویہ کا، یہ فیضان ہے بابا جی کا.
یہ فیضان ہے حضور مفتی اعظم پاکستان کا، اور اللہ کی قسم ہے حضور مفتی اعظم پاکستان نے جو ہیرے تراشے ہیں ان میں سے ایک ہیرے کا نام شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی ہے، اور ایک ڈائمنڈ کا نام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ آپ کو پچھلے پروگرام کا میرا جملہ یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں پیر کی فلاں کرامت ہے، فلاں پیر کی فلاں کرامت ہے، یاد ہے؟ میں نے کہا تھا میرے پیر کی کرامت دیکھنی ہو تو شرف ملت کو دیکھو، میرے پیر کی کرامت میرے پیر وہ جو لیٹے ہوئے ہیں، میرے پیر مفتی اعظم پاکستان کی کرامت دیکھنی ہو تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کو دیکھو، میرے پیر کی کرامت دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث کو دیکھو، میرے پیر کی کرامت دیکھنی ہو تو امیر المجاہدین کو دیکھو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں نے کہا تم جتنی مرضی چیخیں مارو ایکسپائری ڈیٹ والو، ہر چیز سے ایکسپائر ہو گئے ہو، ہر چیز سے ایکسپائر ہو گئے ہو، ہر چیز سے ایکسپائر ہو گئے ہو۔ سمجھ آئی ہے نا؟ ایکسپائری ڈیٹ والو جتنی مرضی چیخیں مارو، اب تو پتہ ہے کیا کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی تب رضا کی قسم، اے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور کن کے رضا ہے خنجر خون خار بارگبار۔ پتر ہون تے لگے گا اتھے لگے گا کہ تسی ہاتھ لا کے ویکھو گے۔ اب مسلک رضا ہی مسلک اہل سنت ہے، مسلک رضا ہی مسلک اہل سنت ہے، اونچا بولو، مسلک رضا ہی مسلک اہل سنت ہے، مسلک رضا ہی مسلک اہل سنت ہے، مسلک رضا ہی مسلک اہل سنت ہے، مسلک رضا ہی مسلک اہل سنت ہے۔ اور اٹھو 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 میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ملت کے جوانوں، آپ نے اب پہرا دینا ہے ایمان کا، آپ نے پہرا دینا ہے عقیدے کا، آپ نے پہرا دینا ہے مسلک اہل سنت کا، آپ نے پہرا دینا ہے مسلک رضا کا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں کیا تواڈیاں چیخاں علی ہور نکلن گیاں، کیونکہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائیں، خیر منائیں، خیر منائیں، ذرا دل تھام کے رکھو، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا؟ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ کن کے رضا ہے خنجر خون خار برقبار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائیں، نہ شر کرے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ تینوں لفظ سمجھ نہیں آیا؟ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ کدھر چلا گیا سے پتہ؟ مستی ہو گیا سے۔ ہاں جی پھر بولو سارے سبحان اللہ۔ وہ رضا کے نیزے کی مار، اچھا سنو جی، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ آپریشن نال بھی بند نہیں ہونی۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے وار ہے۔ اچھا اب سنو، کہتے نہیں یہ اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، زمانہ مخالف ہو جائے گا، لوگ پرچے کٹوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور اپنے واسطے سے اپنے ہر چاہنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا اے خوف نہ رکھ رضا ذرا، ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا؟ حق والے ڈرتے تھوڑے ہی ہیں۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آخری بات وہ جو میں کہہ رہا تھا،
کہ جو میں نے حضور داتا صاحب کے سٹیج پر کہی تھی اپنے اس مرکز میں اپنے استاد گرامی کی موجودگی میں اور جامعہ نظامیہ کے ذمہ داران اور اساتذہ کی موجودگی میں، یہ دیکھیے نا اس وقت کامن مین جو ہے نا، کامن مین جو پبلک ہے، جو عام آدمی ہے، وہ کنفیوز ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ آپ کو بھی ملتے ہیں، ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں، او جی مولویاں نے کی سرکس لائی ہوئی ہے، کی تماشا لایا ہوا ہے، اور بات ان کی جینین ہے، خدا کی قسم ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ مولویوں کے بارے میں لوگ جتنا پروپیگنڈا کرتے تھے نا پہلے، یہ آپ چونکہ علماء ہیں اور آپ عزیز طلباء ہیں، اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دین کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے حکمت، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین دی خدمت وہ بندہ کرتا جڑا خاندانی ہوئے۔ مراسیاں دے وس دی گل نہیں، او جدوں دا کام مراسیاں دے ہتھے آیا ادوں دے ہی تے رولے پے نے۔ ایک ہاں او اللہ کی قسم ہے، میں خود گواہ ہوں، میں نے خود سنا بھی دیکھا بھی حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے پوچھنے لگے، جامعہ نظامیہ میں شیخ پورہ یہاں آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، استاد جی بھی ساتھ تھے، تو مجھے پوچھنے لگے کوئی بات، انہوں نے مجھے ڈانٹ پلائی تو مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی، طبیعت میری اس طرح کی تھی، میں نے پہلے بھی بتایا کئی بار، تو ٹینشن ہوئی تو پھر مجھے نا تھوڑا سا سمجھا بجھا کے بعد وہ کہنے لگے تیری قوم کی ہے، میں دسیا نا، کہنے ہاں ٹھیک ہے پھر انج ہی ہونا چاہیے۔ اچھا اب مجھے فرمایا، اللہ کی قسم ہے، اصل بات یہ سنانے لگا استاد صاحب قبلہ کے بارے میں کہ استاد جی کے بلڈ میں اتنی وفا کیوں ہے، ہیں اپنے استاد سے، اپنے جامعہ سے۔ استاد فرماتے ہیں نا کہ 40 سال ہو گئے جڑے کمرے چ بیٹھا کمرہ بھی نہیں بدلیا، مدرسہ بدلنا تو دور دی گل ہے نا، جڑے کمرے۔ مفتی صاحب قبلہ فرمانے لگے کہ یہ حافظ صاحب میں یہ کوالٹیز کیوں ہیں، فرماتے تھے ان کے اندر یہ ظرف کیوں ہے، یہ ضابط کیوں ہے، یہ صبر کیوں ہے، یہ برداشت کیوں ہے۔ ہر چیز کا لوگ نشتر چلاتے ہیں تو ہر چیز برداشت کا اندر ہی اندر پی جاندے نے۔ فرماتے اس واسطے کہ ایک کمیاں دا بھاڑ نہیں ہے، چودھریاں دا بھاڑ ہے۔ یہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا۔ تاجدار ختم نبوت، اونچا بولے تاجدار ختم نبوت۔ کسی دا ہاتھ تھلے ہے کھرک کر رہے ہو تسی، ہاتھ اونچے بھی تو تاجدار ختم نبوت، استاد اللہ ساتھدہ شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی مفتی اعظم پاکستان جامعہ نظامیہ رضویہ۔ فرمایا اس لیے کہ یہ چودھریوں کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کمیاں دے واسطے دی گل نہیں، انہوں کدھرے نے کدھرے آ کے ڈنڈی مار دینے، ایک کام چودھریاں دا ہے۔ ہاں کعبہ کیا خبایا فی زوایا، تو یہ ہے بات۔ اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور داتا صاحب کے سٹیج پر آج پبلک پریشان ہے اس مسئلے میں کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، اور میں سوچنے لگا کہ وہ جو ہمارے بارے میں لوگ باتیں پھیلاتے تھے نا کہ سکوت بغداد ہو رہا تھا اور مولوی کن باسوں میں پڑے ہوئے تھے، ادو اسی مندے نہیں سی تھی، ہون وہ واقعی ویکھ لے۔ ادھر افغانستان میں امارت اسلامیہ قائم ہو رہی ہے، 40 سال انہوں نے جد و جہد کی ہے، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن آج کے ابو جہل کو ناکوں چنے چبوا دیے، خاک چاٹنے پہ مجبور کر دیا، اور یہاں ہمارے جو ذمہ داران ہیں اور جنہوں نے قوم کو راستہ دکھانا تھا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے۔ مرشد جو تھے، ہون ٹھیک ہے استاد جی جڑی تصحیح فرمانے ہیں، انہوں نے مرشد نہ آکھا کرو، انہوں نے مرشد آکھا کرو، بلکہ مرشد بھی نہیں رہے، کیونکہ مرشد نو تو راہ مل جاندہ ہے کہ تو مرشد نے، سمجھ آئیے نا۔ اب سنیے، اب کامن مین پریشان ہے، میں حل پیش کر رہا ہوں جامعہ نظامیہ کے سٹیج سے۔ نہیں یہ تو میں پھر وہ استاد صاحب کی بڑا، اور ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہیں، ایک بزرگ تھے
وہ کہتے تھے پاکستان کے مسائل کا حل میرے بریف کیس میں ہے، وہ کسی نے نہیں لیا تو تسی بھی لگتا ہے میرے کو یہ حل نہیں لینا، لینا ہے تو سبحان اللہ اچھی آنکھو۔ اچھا اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ پبلک کے لیے، عامت الناس کے لیے، کامن مین کے لیے، عام سنی جو کنفیوز ہے اس بات میں، وہ کہتا ہے کہ ادھر بھی مولوی ہے ادھر بھی مولوی ہے، ادھر بھی پیر ہے ادھر بھی پیر ہے، ادھر بھی سید ہے ادھر بھی سید ہے، وہ بھی بخاری پکڑ کے کھڑا ہے وہ بھی بخاری پکڑ کے کھڑا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، لوگ ٹکر نہ مارن تو کدھر جائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اب کس کی بات مانے؟ حل سے پہلے میرے سوال کا جواب دے دینا، پھر حل بتاتا ہوں، بالکل دیانتداری سے دینا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کا کوئی سید داتا علی حجویری سے بڑا ہے؟ ناراض ہو گئے شاہ جی کلے سمجھے نہیں جیڑی گل میں اگو کرنی ہے، اگر آپ کے نزدیک بھی نہیں ہے تو پھر وہ سید خود بولے ہیں۔ آج کا کوئی سید داتا علی حجویری سے بڑا ہے؟ غریب نواز سے، پیران پیر سے، میرے علی شاہ سے؟ اونچا بولو، میرے علی شاہ سے بڑا آج کا کوئی سید ہے؟ اچھا آج کا کوئی امام ربانی اور امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا ہے؟ اچھا آج کا کوئی محقق اعلیٰ حضرت اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بڑا ہے؟ آج کا کوئی عقیدے کا ترجمان امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری سے بڑا ہے؟ اچھا اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو پھر حل بڑا سمپل ہے، آسان فارمولہ ہے، خود بھی اس پر عمل کرو، اور تسی بھی آپس سے لڑن لگ پیندے ہو، حل بھی حال ہی سوچن لگ دو نہیں شاید وہ ٹھیک ہوئے گا، شاید وہ ٹھیک، اوہ اللہ دا نہ ہے یار، آپ بھی ابھی تک سوچتے ہو، مدرسوں کے طلباء بھی ابھی تک سوچتے ہیں۔ حال یہ ہے، یہ پبلک کو بتایا کرو کو بھائی جان آپ پریشان نہ ہو، مولوی غلط ہو سکتا ہے، نہ دین غلط ہو سکتا ہے، نہ مسلک اہل سنت غلط ہو سکتا ہے۔ پبلک کو کہا کرو، پبلک کو کہا کرو کہ بھائی پریشان نہ ہو، حل آپ کو بتا رہا ہوں، آسان حل یہ ہے۔ ان کو کہا کرو کہ جس مسئلے میں دو مولوی یا دو پیر یا دو سید جھگڑ رہے ہوں اور جھگڑ رہے ہیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، تو آپ ایسا کرو ان کو یہیں چھوڑ دینا، یہ عوام کو بتانا ہے، کہنا جی لڑنے والوں کو یہیں چھوڑ دینا جس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں، چاہے مشاجرات صحابہ کا ہو، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، چاہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا ہو، خلافت بلا فصل کا ہو، چاہے عقیدہ معصومیت کا ہو، چاہے ایمان ابو طالب کا ہو، یہی مسئلے ہیں نا چار جن پر اس وقت جنگ صفین ہو رہی ہے، یہی ہے نا۔ تو ان مولویوں کو عوام کو آپ نے بتانا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو اور اپنے علاقے کے کسی مستند عالم کے پاس چلے جانا اور ان کو جا کے کہنا کہ حضرت جی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس مسئلے میں داتا صاحب نے کیا لکھا ہے، اس مسئلے میں میرے علی شاہ نے کیا لکھا ہے۔ اولی بولے ہو لگتا تو انہوں پسند نہیں آئی، میں بریف کے سبڑا نال ہی لے جانا ہے پھر سبحان اللہ اچھا کو تو گل پوری کرنا۔ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا لکھا ہے، اس مسئلے میں پیران پیر نے کیا لکھا ہے، امام ابو منصور ماتریدی نے کیا لکھا ہے، امام ابو الحسن اشعری نے کیا لکھا ہے، علامہ تفتازانی نے کیا لکھا ہے، امام طحاوی نے کیا لکھا ہے، شیخ محقق نے کیا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ جو مولانا صاحب نکال کے بتا دیں کہ اس مسئلے میں داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب، اعلیٰ حضرت امام اعظم غوث پاک انہوں نے یہ لکھا ہے تو اس کو سینے سے لگا لینا، تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ اور وہ وہی لکھا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول